جی ایک بار پھر بڑا مقابلہ سر پر ہے، پاکستان بامقابلہ بھارت، اور ہمیشہ کی طرح میچ سے پہلے ہی ماحول میں کافی تناؤ ہے، گرما گرمی ہے۔ آج ہم خاص طور پر دیکھ رہے ہیں ان تنازعات کو، ان کشیدگیوں کو جو اس میچ سے پہلے میڈیا میں کچھ تجزیوں میں سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میدان سے باہر کی باتیں کھیل سے زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ کچھ خاص واقعات کے گرد گھوم رہا ہے۔ ایک تو ہے پاکستان ٹیم کا پریس کانفرنس کا بائیکاٹ، پھر میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ ان کی تقرری پر کچھ سوالات ہیں، ایک بھارتی کھلاڑی کا کوئی مبینہ سیاسی بیان ہے، اور ہاں پی سی بی انتظامیہ پر بھی کافی تنقید ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع میں جو مختلف باتیں ہیں ان کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ان کا جائزہ لیں، ایک پوری تصویر بنانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ جو خبریں ہیں، جو تجزیے ہیں، ان میں جو تفصیلات ہیں، مختلف زاویے ہیں، ان کو سمجھیں تاکہ صورتحال واضح ہو سکے۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ پریس کانفرنس کا بوائکاٹ پاکستان ٹیم نے نہیں کی۔ رپورٹس تو یہی کہتی ہیں، ہے نا، کہ وجہ تھی بھئی کوئی نیا تنازع نہ کھڑا ہو، کوئی ایسا سوال نہ آ جائے جس سے خواہ مخواہ کی بحث شروع ہو جائے۔ محتاط رویہ لگتا ہے یہ تو، لیکن کیا بات صرف اتنی سی ہے؟ یہیں پر کچھ تجزیہ نگار سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا واقعی صرف تنازعات سے بچنا تھا؟ کچھ رپورٹس اشارہ کر رہی ہیں کہ شاید یہ فیصلہ دراصل میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کی دوبارہ تعیناتی پر ایک قسم کا خاموش احتجاج تھا۔ یاد ہے نا، پچھلے میچ میں بھی وہی ریفری تھے اور اس کے بعد کچھ ناخوشگوار باتیں ہوئی تھیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹیم انتظامیہ یا شاید کپتان کی سطح پر ہوا۔ تو یہ صرف احتیاط تھی یا احتجاج بھی شامل تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو یہ مواد اٹھا رہا ہے۔ اور اینڈی پائیکرافٹ کا ذکر آ ہی گیا ہے۔ پچھلے میچ والا معاملہ، وہ ہاتھ نہ ملانے والی خبریں، اس وقت بھی کافی تناؤ ہوا تھا۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی سی بی اتنا ناراض تھا کہ انہوں نے یو اے ای والے اگلے میچ کے بائیکاٹ کا بھی سوچا تھا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں نا، جو دستاویزات ہم نے دیکھی ہیں ان کے مطابق پی سی بی نے شروع میں واقعی سخت رد عمل دکھایا تھا، بائیکاٹ کی بات بھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں صورتحال کچھ یوں بنی کہ پی سی بی کو بتایا گیا، شاید آئی سی سی کی طرف سے، کہ ٹورنامنٹ میں ریفری ہی دو ہیں، ایک پائیکرافٹ اور دوسرے صاحب ابوظہبی میں مصروف تھے۔ تو مطلب ٹیکنیکلی طور پر آپشن نہیں تھا پاکستان کے پاس۔ البتہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کا ایک بیان ضرور رپورٹ ہوا ہے کہ چونکہ اینڈی پائیکرافٹ نے مبینہ طور پر معافی مانگ لی تھی تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، معاملے کو طول نہیں دیتے۔ ایک اور بات بھی کر رہی ہیں، ذرا دلچسپ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں بھارت نے 90 سے زیادہ میچ کھیلے ہیں اور زیادہ تر میں ریفری اینڈی پائیکرافٹ ہی تھے۔ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ یہ اعداد و شمار کچھ غیر معمولی ہیں۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ اسی حوالے سے ماضی کے کچھ ٹاس والے واقعات کا بھی ذکر آتا ہے کہ اہم میچز میں بھارت ٹاس جیتا اور سکہ اچھلنے کے بعد صرف ریفری ہی قریب سے دیکھتا ہے۔ یہ باتیں ایک خاص شک پیدا کرتی ہیں، بھلے ان میں حقیقت ہو یا نہ ہو۔ بالکل، اور اسی تناظر میں پھر آئی سی سی کے کردار پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق آئی سی سی نے نہ تو پچھلے میچ کے ہینڈ شیک والے معاملے پر پائیکرافٹ کے خلاف کوئی ایکشن لیا اور نہ ہی سوریا کمار یادو کے اس بیان پر جسے متنازع کہا جا رہا ہے۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ بات صرف پائیکرافٹ کی مبینہ معافی پر ختم ہو گئی۔ اس سے تاثر تو یہی ملتا ہے، کم از کم ان ذرائع کے مطابق، کہ آئی سی سی شاید اتنی سختی نہیں دکھا رہا ان معاملات میں، یا کم از کم اس معاملے میں تو نہیں۔ آپ نے سوریہ کمار یادو کے بیان کا ذکر کیا۔ یہ ایک اور اہم نقطہ ہے جس پر ان رپورٹس میں کافی بات ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پہلے میچ میں یادو نے کوئی ایسا بیان دیا جو سیاسی نوعیت کا تھا۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پی سی بی نے اس پر کوئی باقاعدہ احتجاج کیوں نہیں کیا، کوئی کارروائی کا مطالبہ کیوں نہیں، خاص طور پر جب ہینڈ شیک جیسے معاملے پر اتنا سخت رد عمل آیا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو یہ تجزیے اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ پاکستان کے لیے موقع نہیں تھا کہ آئی سی سی قوانین کے تحت اس مبینہ سیاسی بیان پر آواز اٹھاتا؟ کچھ رپورٹس میں تو ذرا طنزیہ انداز بھی ہے۔ کپتان سلمان علی آغا کا ذکر ہے کہ شاید وہ بیٹنگ میں نہیں تو باتوں سے ہی جواب دے دیتے، لیکن انتظامیہ نے یہ موقع بھی جانے دیا۔
ان ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی کی جو قیادت ہے وہ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں سکی یا جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، جبکہ ہینڈ شیک والے معاملے کو غیر ضروری طور پر زیادہ ہوا دے دی۔ تو گویا ان ذرائع کا لب لباب یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ تھا، کھیل میں سیاست لانا، اسے تو چھوڑ دیا، اور جو نسبتاً کم اہم بات تھی، ہاتھ ملایا نہیں ملایا، اس کو زیادہ اچھالا گیا۔ کیا یہ انتظامیہ کی سمجھ بوجھ پر سوال نہیں اٹھاتا؟ بالکل، اور یہ تجزیے اسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب انتظامیہ کو اصل مسئلے کی پہچان ہی نہ ہو یا اس سے نمٹنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو پھر یہی ہوتا ہے، غیر اہم باتیں حاوی ہو جاتی ہیں، اہم چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اس سے ٹیم کا مورال بھی گرتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر آپ کی پوزیشن بھی کمزور ہوتی ہے، ایسا ان ذرائع کا ماننا ہے۔ اور یہ تنقید صرف اسی ایک واقعے پر نہیں ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو پی سی بی کی موجودہ انتظامیہ پر، خاص طور پر چیئرمین محسن نقوی اور ان کی ٹیم پر کافت الفاظ ہیں۔ انہیں کرکٹ کے معاملات میں نااہل کہا گیا ہے، کہیں کہیں نکمے بھی لکھا ہے۔ یہ تو بہت سخت زبان ہے۔ جی ہاں، تنقید واقعی شدید ہے۔ ان رپورٹس میں یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ ابھی حال ہی میں ایشیا کپ والے معاملے پر جب پی سی بی کوئی بہت سخت قدم اٹھانے یا ٹورنامنٹ سے نکلنے کا سوچ رہا تھا تو نجم سیٹھی اور رمیز راجہ جیسے سابقہ چیئرمینوں نے باقاعدہ وارننگ دی تھی کہ بھئی یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچے گا۔ ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ موجودہ انتظامیہ میں جو لوگ ہیں انہیں کرکٹ کی وہ نزاکتیں، وہ ڈپلومیسی سمجھ نہیں آتی، وہ جذبات میں آ کر فیصلے کرنے والے تھے، اور یہ سیٹھی اور رمیز جیسے لوگوں کا دباؤ یا مشورہ تھا ان رپورٹس کے مطابق جس نے انہیں روکا اس ممکنہ غلطی سے۔ یہ انتظامی معاملات، یہ سیاست تو اپنی جگہ، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے جو تشویشناک ہے، جس کی طرف یہ رپورٹس اشارہ کر رہی ہیں۔ وہ ہے کرکٹ کو غیر ضروری طور پر جنگ سے یا فوجی واقعات سے جوڑنا۔ پہلگام کا کوئی واقعہ ہوا، اس کا حوالہ دے کر کرکٹ میچ پر بات کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ کھیل کی روح کے خلاف نہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ رویہ مبینہ طور پر سرحد کے دونوں طرف سے ہے۔ یہ واقعی ایک خطرناک رجحان ہے جس کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ کھیل کو کھیل ہی رہنا چاہیے، اسے سیاسی یا فوجی کشیدگی کا میدان نہیں بنانا چاہیے۔ ان تجزیوں میں آئی سی سی سے بہت زور دے کر کہا گیا ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں کا، اس ماحوج کا سختی سے نوٹس لے۔ اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو مستقبل میں یہ بہت بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ جگہوں پر تو آئی سی سی پر طنز بھی ہے، اسے انڈین کرکٹ کونسل کہا گیا ہے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ شاید ان پر بھارتی بورڈ کا اثر زیادہ ہے۔ مثال یہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی اور کھلاڑی صرف امن کی بات بھی کر دینا جو سیاسی نہ ہو تب بھی اعتراض ہو جاتا ہے، لیکن یہاں مبینہ طور پر سیدھے سیاسی بیان پر خاموشی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی آف فیلڈ باتیں، تنازعات۔ اب ذرا میدان کی طرف آئیں تو وہاں بھی پاکستان ٹیم کے لیے کچھ غیر یقینی صورتحال ہے، بیٹنگ لائن اپ میں خاص طور پہ۔ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ میچ سے پہلے یہ بھی واضح نہیں کہ کپتان بابر اعظم کے ساتھ اوپننگ کون کرے گا۔ کیا فخر زمان کو واپس لائیں گے، یا سائم ایوب ہی کھیلیں گے، یا محمد حارث کو ایک اور چانس ملے گا؟ جی، یہ اوپننگ والا مسئلہ تو کافی عرصے سے ہے، اور اتنے اہم میچ سے پہلے یہ غیر یقینی صورتحال ٹیم کے لیے اچھی نہیں ہے۔ جو تجزیے ہم نے دیکھے ہیں ان میں محمد حارث پر تو بہت تنقید ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر سائم ایوب کو بٹھا کر حارث سے اوپننگ کروانی ہے تو اس سے تو بہت بہتر فخر زمان ہے، کم از کم ان میں تجربہ ہے، وہ کچھ دیر رک سکتے ہیں، بڑے میچ کا پریشر جھیل سکتے ہیں۔ حارث کے بارے میں تو بہت سخت رائے ہے کہ ان میں 5 ہی گیندیں کھیلنے کی بھی وہ سمجھ نہیں نظر آتی، آتے ہی شاٹ مارنے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیم مینجمنٹ اب کیا فیصلہ کرتی ہے، تجربے کو ترجیح دیتی ہے یا پھر کسی نوجوان پر داؤ کھیلتی ہے۔ یہ فیصلہ میچ کے نتیجے پر بہت اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم آج کی گفتگو کے اہم نکات دیکھیں، پریس کانفرنس کا بائیکاٹ، وجہ واضح نہیں، احتیاط یا احتجاج، میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کا متنازع کردار، بھارت کے میچوں میں زیادہ تعیناتی، ٹاس والے الزامات، سوریا کمار یادو کا مبینہ سیاسی بیان جسے ذرائع کے مطابق پی سی بی نے نظر انداز کیا، پھر پی سی بی انتظامیہ پر سخت تنقید، نااہلی کے الزامات، سابقہ چیئرمینوں کی وارننگز، کرکٹ میں بڑھتی ہوئی سیاسی بیان بازی، آئی سی سی کے کردار پر سوال، اور آخر میں
ٹیم کی اوپننگ جوڑی پر غیر یقینی صورتحال، یہ سب مل کر تو ایک کافی پیچیدہ اور کچھ تشویشناک تصویر بنا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر ہم سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تمام واقعات، انتظامیہ نااہلی کے الزامات، پس پردہ سیاست، ریفری تنازعات، کھلاڑیوں کے بیانات، ٹیم سلیکشن کی غیر یقینی صورتحال، یہ سب مل کر کھیل، انتظامیہ اور سیاست کے درمیان کتنا گہرا تعلق دکھاتے ہیں، خاص طور پر جب مقابلہ پاکستان اور بھارت جیسی ٹیموں کا ہو۔ تو کیا میدان سے باہر کی یہ ساری ہلچل، یہ تنازعات کھلاڑیوں کی ذہنی حالت پر، ان کے فوکس پر اور آخرکار ان کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اور اگر ہوتے ہیں تو کس حد تک؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں میچ میں ملے یا اس کے بعد، لیکن اس پر غور کرنا اہم ہے۔